ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو، کسی آدمی کو برا نہ کہو۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ دوہرا عذاب ہے، آخرت بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔ جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں، اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں، اس کا دین کامیاب ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ میں پھر یاد کرواتا چلوں، دوسروں کی خامی تمہاری خوبی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو یہ توبہ کا وقت ہے۔ غم آ جائیں تو سمجھو تم کو پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خوشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ جو خیال ذہن میں آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی کسی انسان سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ انسان کو معاف کر دینے والا اپنی معافی کا انتظار کرتا ہے۔ بڑے آدمی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ انسانوں میں ابلیس وہ ہے جو توبہ کا دروازہ بند سمجھتا ہو۔ ضرورت میں اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ مریض ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے، اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں
ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہوں ہی نہ۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھے کہ حالات آج سے بہتر ہو گئے۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔